بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اسٹوری ہماری کہانی چل رہی تھی حوا علیہ السلام کا بہک جانا۔ تو حوا علیہ السلام اس طریقے سے بہکی کہ جب آپ اس درخت کے پاس گئی اور آپ سے شیطان نے کہا کہ آپ اس کو کھا لیجئے، نہ اس سے آپ کی جوانی کبھی ختم ہوگی اور نہ ہی آپ جنت سے نکالی جائیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں عزیز ہیں، دونوں چیزیں اہم ہیں اپنی جگہ، اور آپ نے وہ بھول کر کھا لیا، اور کھانے کے بعد کچھ پھل آدم علیہ السلام کے لیے رکھ لیا آپ نے۔ ہاں، یہ عورت کی فطرت ہے کہ جو چیز اسے پسند ہو وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ چیزیں رکھ دیتی ہے، اولاد کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، یعنی وہ اپنی چیز صرف اپنے تک منحصر نہیں رکھتی، وہ دوسروں میں بھی بانٹ دیتی ہے، جو اس کے لیے مخلص ہو، جو اس سے وفادار ہو، یا اس کے حق میں بہتر ہو یا وہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہ اس کی عادت ہے۔ تو اس لیے حوا علیہ السلام نے خود بھی کھایا اور کچھ پھل لے جا کر آدم علیہ السلام کو دیا، اور کہا آدم علیہ السلام سے، آپ سو رہے تھے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپ کو پھل پیش کیا اور کہا اسے کھا لیجئے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ آپ اس کو کھا لیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بہت دنوں سے یہاں جو رہتے ہیں ہم سے پہلے، اور بہت اس کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں تعریف کی۔ اس نے کہا اس سے یہ فائدہ ہے کہ کبھی نہ آپ جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی آپ کی جوانی ختم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا حوا علیہ السلام کی بات سن کر، لیکن جب وہ لقمہ منہ میں ڈالا، ابھی وہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا، اللہ کا اعلان ہو گیا کہ سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ سب میں شیاطین بھی داخل تھے، یعنی شیطان بھی اسی دن زمین پر آیا جس دن آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ شیطان بھی آ گیا اور آپ بھی آ گئے، شیطان بھی اور آدم علیہ السلام بھی، حوا علیہ السلام بھی، لیکن سب کو الگ الگ جگہ اتارا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، روایت ہے یا تاریخ میں کہیں ملتی ہے، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ حوا علیہ السلام کو شری لنکا میں اتارا تھا، جو سرزمین ہند میں تھا، اس وقت نہیں ہے، وہ ایک الگ کنٹری ہے لیکن پہلے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو شری لنکا میں اتارا تھا اور آدم علیہ السلام کو مکہ میں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، یعنی وہ زمین جو ہے خانہ کعبہ، وہ جنت کی زمین ہے، وہ زمین رکھی، اس پر اپنے نبی کو اتارا۔ تو آدم علیہ السلام وہاں تھے مکہ میں، حوا علیہ السلام یہاں تھے، اور شیطان کا نہیں پتہ، وہ کسی جنگل میں اتارا گیا، لیکن کس ملک میں، کس شہر میں نہیں پتہ، اللہ عالم، لیکن اسے جنگل میں اتارا گیا۔ اب جب وہ دنیا میں آئے، دنیا کو بنانے میں کل 7 دن لگے، اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں پوری دنیا کی ہر چیز بنا کر رکھ دی، بس نظام خداوندی تھا، اللہ کو یہ چلانا تھا، ایک بہانہ بننا تھا، اور یہ اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ اتر جائیں، اور کہا کہ جب تک آپ وہاں رہیے جب تک میرا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا، پھر آپ آئیں، آپ دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے جسم کو پتوں سے چھپا رہے تھے، لیکن اور کوئی چیز سے چھپاتے تو وہ آپ کے قریب نہ آتی، ہٹ جاتی، تو اپنے آپ کو، آپ نے جنت کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تو پتوں سے خود کو چھپایا۔ یہ وہ تکلیف کا منظر تھا جو روئے زمین پر آنے کے بعد آپ نے دیکھا، اور یہ آپ ہم میں سے وہ شخص بہتر جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ عیش و آرام میں تھے، اور اچانک ایک دم سے زمین پر آ جانا، غربت میں آ جانا، یہاں تک کہ منہ کا لقمہ تک چھن جانا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور سب سے پہلے ہمارے والدین یعنی آدم اور حوا علیہ السلام اس وقت سے، اس درد سے گزرے ہیں کہ اللہ نے آپ سے ہر چیز چھین لی، یعنی اللہ نے کہا کہ اس لباس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، جو لباس آپ جنت میں پہن کر تھے، لباس بھی آپ سے لے لیا گیا، اور یہ بھی اس طریقے سے الگ الگ اتارا گیا۔ ایک تو دنیا میں آنے کا غم، پھر بیوی سے جدا ہو جانے کا غم، یعنی آپ کو کئی غم تھے، پھر اللہ کے ناراض ہونے کا غم، ایک ساتھ کئی غم کے ساتھ آپ کو اتار دیا گیا۔ آپ آئے، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے جنگل دیکھا، دنیا کو دیکھی تو خوف سے رو دیا، یعنی اس نے جنت دیکھا تھا، دنیا میں آ کر دیکھا تو دنیا کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو دیا کہ کیسی دنیا ہے، جس دنیا میں ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، جس دنیا میں ہم خواب سجائے بیٹھے ہیں، اور جس دنیا سے ہم جانا نہیں چاہتے، وہاں شیطان بھی آ کر رو دیا تھا کہ الہی یہ کیسی زمین ہے، کیسی جگہ ہے، کیسی خوفناک چیز ہے۔ لیکن افسوس، امت محمدیہ اس میں اس طریقے سے بسی ہوئی ہے کہ جیسے اسے چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، یا ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہ جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ تینوں اپنے اپنی جگہ ہوئے، شیطان اپنے کام پر لگا جو آج تک اپنے کام پر لگا ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام آپ کو ڈھونڈتے رہے اور مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے، حوا علیہ السلام بھی آپ کو تلاش کرتی رہیں اور مسلسل دعا مانگتی رہیں۔